كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کالذین من قبلکم کاف شروع میں آیا، یہ تو تشبیہ کے لیے آتا ہے، کی طرح، کی مانند، مثل، اس جیسے، اس کی طرح۔ الذین یہ تو الذی کی جمع ہے، بار بار آنے والا کلمہ ہے۔ من قبلکم، من بھی ہماری زبان میں اسی طرح لکھا جاتا ہے اور اسی طرح پڑھا جاتا ہے انہی معنوں کے اندر۔ من کا مطلب سے، قبل بھی اردو میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ من قبلکم، آپ سے پہلے۔ کانو، کانا کا مطلب ہونا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اصل کلمہ تھا کون، اے کونو مکان کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ کون کا مطلب جو چیزیں ہو چکی، وہ گلیکسی جو ڈسکور ہو چکی ہیں اور جو ابھی ہونے والی ہیں، ساری کون ہیں، جو چیزیں ہو چکی ہوں، اس کے لیے کون کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کانا کا مطلب ہونا۔ واو الف جمع کی علامت ہے۔ تھے اشد، شدید کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ افعال کے وزن پہ آ جائے سب سے زیادہ شدید۔ اشد منکم، من سے کم، تم سے، وہ تم سے زیادہ شدید تھے، قوتاً، قوت کے اندر، وہ تم سے زیادہ شدید تھے قوت کے اندر۔ قوت کا کلمہ ہم کھلی تے کے ساتھ لکھتے ہیں اور یہاں پہ گول تے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کلمہ وہی ہے۔ کانو اشد منکم قوۃ و اکثر اموالا، وہ اور اکثر اور زیادہ، کثیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اکثر افعال کے وزن پہ آئے، مقابلتاً تمہارے پاس، تم سے زیادہ، مال کی جمع اموال، اور زیادہ اموال والے تھے، زیادہ مالوں والے تھے۔ وہ کے معنی اور اولاد، اور اولاد بھی تم سے زیادہ تھی ان کے پاس، زیادہ اولاد اور مال والے تھے۔ فاستمتعوا، پس استمتع کہتے ہیں فائدہ اٹھانا، لطف اندوز ہونا، مزے لینا۔ استمتعوا، انہوں نے فائدے اٹھائے، انہوں نے مزے لیے، بخلاقہم، بے میں خلاق، خلاق کہتے ہیں حصے کو۔ بخلاقہم، جس طرح خلق کا کلمہ لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ بھی کلمہ لکھا جاتا ہے، زبر کے ساتھ آ جائے تو یہ حصہ بن جاتا ہے اس کے معنی۔ بخلاقہم، اپنے حصے کا، اپنے حصے کے مزے انہوں نے اٹھائے۔ فاستمتعتم، پس استمتعتم، پس تم سب فائدہ اٹھا لو، بخلاقکم، اپنے حصے کے فائدے اب تم اٹھا لو۔ جس طرح انہوں نے، پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے فائدے اٹھائے، اب تم اپنے حصے کے فائدے اٹھا لو۔ کما، جس طرح، استمتع، جس طرح مال و متاع لیا، جس طرح فائدے لیے، الذین من قبلکم، ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کے۔ وَخُضْتُمْ، واو کے معنی اور، خُضْتُمْ، یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ خاض یخوض خوضاً، یہ کافی وسیع کلمہ ہے، جہاں اس کے معنی خاض یخوض کے غور و غوص کرنا ہے
وہیں پر اس کا معنی بال کی کھال اتارنا ہے. جہاں اس کے معنی تحقیق کے لیے ڈوب جانا ہے، وہیں اس کے معنی لا حاصل گفتگو کرنا بھی ہے، بے پر کی اڑانا. تو یہاں پر یہی معنی لیے، خود تم بھی بے پر کی اڑانے لگ گئے، جس طرح وہ کرتے تھے، جس طرح وہ بال کی کھال اتارتے تھے، فضول بحثوں میں گھس جاتے تھے، اس طرح تم بھی گھس گئے. کالذین خاضوا کی طرح الذی جو کہ خاضوا جو کہ پہلے اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے. کالذی خاضوا اس طرح جس طرح کہ وہ پہلے لوگ بالوں کی کھال اتار دیتے، لا حاصل گفتگو کرتے، مناظرے کرتے، بحثیں کرتے اور بحثوں میں گھسے رہتے. تم نے بھی وہی حرکت کی. اولئک حبطت اعمالہم، اولئک وہ سارے لوگ، حبطت حبطا یحبطو کہتے ہیں سامعہ یسمعو کا باب ہے، ضائع ہو جانا، رائگاں ہو جانا، اور تا تو مؤنث کی علامت ہے، اور یہ اس لیے آ گئی کہ اگلا کلمہ جو ہے عمل کی جمع اعمال، جو اردو کے سٹائل پہ آ گئی. اردو کے سٹائل کی جمع آئے تو مؤنث کی طرح ایک تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کے اوپر جزم ہوتی ہے. حابطت اعمالہم، ان کے اعمال رائگاں چلے گئے. کیے تھے نیک اعمال، اچھے اعمال کیے تھے، پسندیدہ تھے، لیکن ضائع ہو گئے. فی الدنیا، فی میں الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت کے اندر بھی وہ ضائع ہو گئے. نہ دنیا میں وہ اعمال کام آئیں گے، نہ آخرت میں وہ کام آئیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اولائک واو کے معنی اور، اولائکہ کا مطلب وہ سب لوگ، اور ہم کا مطلب بھی وہ سب لوگ. تو وہ سب لوگ دو کلمات ساتھ ساتھ آگے، ہم شکل تو نہیں ہیں لیکن ہم معنی ہیں. تو یہ ایمفسائز کرنے کے لیے ہے، تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی کا اضافہ کریں گے. یہی وہ لوگ ہیں الخاسرون، جو حقیقی خسارے والے ہیں، جو حقیقی گھاٹے والے ہیں، جن کا اصل میں دیوالیہ ہو گیا ہے. نہ اس دنیا میں ان کے لیے کچھ بچا ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے کچھ بچا. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ بھی وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور تھے، زیادہ طاقتور تھے، اور تم سے زیادہ بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے. ویسی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ بھی پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام